فرقے کی طرف سے چڑھائی ہو رہی ہے، اور بات چھوٹی نہیں، بات عقیدہ ختم نبوت کی ہے۔ تو اس بنیاد پر اس وقت کا اہم ترین مسئلہ معصومیت ہے کہ جس کے بیان سے عقیدہ ختم نبوت کا بھی تحفظ ہو سکتا ہے، اور جس کے بیان سے خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے پوری ملت قائم ہے، جس کی وجہ سے قرآن ہے، وہ سب کچھ تب ہے جب مسئلہ معصومیت میں اس نظریے کو مانا جائے جو نظریہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے۔ اس بنیاد پر حالات حاضرہ میں ویسے تو ہر موضوع ہی ضروری ہے، مثلا سر درد کی دوائی ضروری ہے جس کو سر درد ہو، مگر اگر درد پیٹ کا ہو اور دوائی سر درد کی دی جائے تو یہ مناسب نہیں، یہ معقولیت نہیں۔ اپنے موقع پر وہ دوائی بھی استعمال ہوگی اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن بلا تشبیہ و تمثیل موضوعات اگرچہ سارے ہر وقت بیان ہو سکتے ہیں، اس دوائی سے اوپر ہے یہ مسئلہ تعلیمات کا۔ لیکن اب معاشرے کو درد ہے پیٹ کا، تو اب بھی جو مصر ہیں کہ ہم نے سر درد کی دوائی بیچنی ہے، یا سر درد کی دوائی بانٹنی ہے، یا ہم نے سینے کی مالش جو ہے وہی تقسیم کرنی ہے، اور ادھر بندے مر رہے ہیں پیٹ درد سے۔ اس واسطے اس وقت مصلحین کو، مبلغین کو، مناظرین کو، مدرسین کو، واعظین کو، پیران طریقت کو یہ جو پیٹ کا درد ہے اس کی دوائی عقیدہ معصومیت بیان کر کے دینی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سر کی دوائی دیتے رہیں اور وہ پیٹ درد سے مر جائے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ ہے یعنی وقت کی ضرورت پر جو مرض ہے اس کا علاج کرنا، اور یہ تحریک اللہ کے فضل سے ہم نے چلا رکھی ہے۔ اس میں آپ حضرات کے لیے یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ کا ہمارا رشتہ وہ ایک بڑا مقدس اور بڑا پکا رشتہ ہے جس کے لیے لوگ جاننے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ میری طرف سے آپ سارے حضرات کو یہ نصیحت ہے کہ آپ نے اس مرحلہ میں کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، غصے میں نہیں آنا، یعنی مجھے گالی وہ دیتے رہیں، آپ نے اپنا لہجہ سنجیدہ رکھنا ہے۔ خواہ آپ کوئی پوسٹ لکھ رہے ہوں، مضمون لکھ رہے ہوں، کوئی بات کر رہے ہوں، تو یعنی میں یہ خود تمہیں اجازت دے رہا ہوں بلکہ حکم دے رہا ہوں کہ آپ نے مجھے گالیاں دینے والوں سے گالی سے بدلہ نہیں لینا، بلکہ آپ نے دلیل بیان کرنی ہے قرآن و سنت کے لحاظ سے، تاکہ اصل مسئلہ واضح ہو جائے کہ مسئلہ کیا ہے۔ آپ کو یقیناً یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ ہماری جو تحریک ہے، جب سے فراغت کے بعد ہم نے عملی میدان میں کام شروع کیا تو ہماری تحریک کا ایک خلاصہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ علماء عوام کی پیروی کریں، ہمارا یہ مشن ہے کہ عوام علماء کی پیروی کریں۔ یہ خلاصہ ہے ہمارے موضوعات کا، تقریروں کا، جو بھی ہم جس مسئلے پر بھی سٹینڈ لیتے ہیں عمومی طور پر ہوتا ہے کہ عوام جس پہ واہ واہ کریں وہ بات کرو، عوام کے تیور دیکھ کے بات کرو، عوام جسے پسند کرے وہ بات کرو۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اصل امامت عوام کے پاس ہے، کہ علماء ان کے پیچھے پیچھے چلیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا پسند کرتے ہیں، جبکہ دین یہ کہتا ہے کہ عوام علماء کے پیچھے چلیں، عوام اقتداء کریں علماء کی، عوام پیروی کریں علماء کی۔ تو آج چلتے 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 یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ ہمیں مشورے دیے جا رہے ہیں کہ جب عوام اسے پسند نہیں کر رہے تو آپ بھی، اگرچہ بات ٹھیک ہے لیکن چونکہ عوام نہیں پسند کر رہے تو آپ اس بات کو چھوڑ دیں۔ تو اس پر تو پھر کیا کیا چھوڑنا پڑ جائے گا۔ عوام تو اب بھی کچھ، اور اگلے چند سالوں میں وہ کہیں گے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرنا ہو تو ان کے ساتھ معصومہ کا لفظ بول کے کیا کرو۔
تو پھر کیا اس وقت معصومہ بولنا شروع کر دو گے کہ عوام ویسے پسند نہیں کرتے؟ یا عوام کہتے ہیں کہ یہ جو تم کہتے ہو نا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے، یہ تم چھوڑ دو، ان کو ویسے خلیفہ کہہ لیا کرو، تو کیا یہ چھوڑ دیا جائے گا عوام کے کہنے پر؟ اور پھر اس میں جبکہ عوام میں دشمنان بھی شامل ہو چکے ہیں جو عوام کو دن رات تربیت دیتے ہیں، اور پھر وہ بہروپی ہیں طاہر القادری کی طرح کی وہ کمپنی کے جو داتا صاحب کے نام پہ سواریاں بٹھا کے گامے شاہ اتارتے ہیں، وہ مسلسل گامے شاہ اتار کے انہوں نے عوام کے ذہن خراب کیے ہوئے ہیں۔ تو ہماری جد و جہد یہ ہے کہ علماء امامت کریں، عوام پیچھے چلیں، نہ کہ یہ گاڑی کا سٹیرنگ عوام کو پکڑا دیا جائے کہ جدھر تم چاہتے ہو لے جاؤ۔ تو یہ بڑی بزدلی ہے اور حقیقت کے خلاف ہے کہ عوامی پریشر کی وجہ سے اور ڈر کی وجہ سے کسی حق کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ بڑا غلط ہے۔ آج جو تحریک رجوع ہے اس کے اندر یہی سب سے بڑی ہے کہ پریشر ہے عوام کا، فلاں پیر کا فون آیا، فلاں وزیر کا آیا، فلاں اس کا آیا، اس کا آیا۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت کیا کہتا ہے، اصول اہل سنت کیا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ ہم نے شروع سے اگرچہ عوامی مقبولیت کتنی ملی یا نہ ملی، ہم نے یہ کہا کہ ہماری تحریک ہے کہ عوام کو سنا کے علم کی باتیں عوام کو علماء بنا لیں، یعنی عوام کا لیول اوپر لے آئیں۔ دوسری طرف سے یہ ہے کہ علماء کچھ اس طرح نیچے آئے کہ وہ علماء چلتے چلتے عوامی لیول پہ آ گئے، نہ مطالعہ کیا، نہ دیکھا، نہ دلائل، صرف یہ کہ عوام کیا چیز پسند کرتے ہیں، یعنی ان کا سفر اوپر سے نیچے کی طرف ہے کہ دوسرے لفظوں میں کہ علماء عوام بن جائیں، اور ہماری تحریک یہ ہے کہ عوام علماء بن جائیں۔ اب اس کے اندر ظاہر ہے کہ عمومی حالات میں یہ جو ہوتا ہے نا، واعظ کرنا، فتویٰ دینا، درس دینا، تقریر کرنا، یہ ایک لحاظ سے ہے طبیب کا کام۔ طبیب کا کام، طبیب کو پتا ہے کہ مرض کیا ہے اور مرض کا علاج کیا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ مریض کے کہنے پہ وہ کہے وہ شربت بڑا میٹھا، مجھے تو وہی دو، یہ کڑوی دوائی مجھے نہ دو۔ جب اس کا علاج کڑوی میں ہے تو اگرچہ وہ میٹھی مانگ رہا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی یہ ہے کہ اسے وہ دی جائے جس سے اس کا مرض صحیح ہو، اگرچہ کڑوی ہو۔ کیونکہ آج تو اگرچہ وہ کہے گا کڑوی ہے، یہ بڑا ایسا ویسا طبیب ہے، لیکن کل جب صحیح ہوگا تو دعائیں دے گا کہ میں نے تو مر جانا تھا اگر میرے کہنے پر عمل کیا جاتا، طبیب نے اچھا کیا میری بات نہیں مانی اور مجھے اس نے صحت کے مرحلے میں داخل کر دیا۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ دیکھنا عوام کے تیور کو اور پھر اس طرف چلے جانا، اس میں یہ یقیناً حالات مختلف ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ عوام کو خواہ مخواہ متنفر کیا جائے، عوام کو جھڑکیاں دی جائیں، عوام کو گالیاں دی جائیں، عوام کو دور کیا جائے۔ لو کنت فظا غلیظا، اس میں سرکار کے لحاظ سے رب ذوالجلال فرما رہا ہے لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اس واسطے ایک دائی، مبلغ اور مصلح کو اعلیٰ اخلاق والا اور اچھی طبیعت والا، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے والا ہونا چاہیے۔ مگر جب مریض ضد کرے کہ میں نے کڑوی دوائی نہیں لینی، میں نے میٹھی لینی ہے اور میٹھی سے اس کا مرض مزید بڑھے گا، اب پھر کچھ طبیب کو سختی بھی کرنا پڑے گی کہ تو کچھ ہوش کر، تو کیا کر رہا ہے۔ اس سلسلہ میں موجودہ حالات کے اندر ایک عبارت جو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑے اعتراض کے جواب میں لکھی، اور بندہ ناچیز نے وہ عبارت پیش کی مجمع عام میں، اور اس میں اس وقت 40 سے زائد علماء و مشائخ بھی تھے، سینکڑوں عوام تھے جن میں روافض بھی تھے،
اگر ان لفظوں میں معمولی سی بوئے توہین بھی ہوتی تو کیا یہ شیخ الحدیث علامہ ارشاد احمد جلالی صاحب کو نہیں آنی تھی؟ یہ بھی تو بیٹھے ہوئے تھے، سادات بیٹھے تھے، پیران طریقت بیٹھے تھے، مگر اس کو کاٹ کے توہین بنا کے عوام میں پھیلایا گیا تو وہ تو کسی کا کلام بھی اگر سیاق و سباق سے ہٹا کے دیا جائے تو ابہام پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم تو خطا کے پتلے ہیں، لیکن وہ تو جو مقدس کلام ہے اس پر بھی کوئی واردات کر سکتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ عوام تو عوام کیا، خواص بھی اس پراپوگنڈے میں بہ گئے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ہمارے ذمہ دار علماء پیران طریقت ان جملوں سے 10 جملے پہلے والے جس میں اعتراض جواب ہے اور 5-6 بعد والے سن لیتے، صرف اتنا، میری کوئی وضاحتی تقریر نہ سنتے، تو خود بخود ان پر واضح ہو جاتا کہ ان جملوں کی ضرورت کیا تھی اور ان کا معنی کیا ہے۔ لیکن چونکہ ماقبل سے کاٹا گیا، وہ جو مرحلہ تھا جوابی مرحلہ، اس سے کاٹ کے جدا کر دیا گیا، تو ویسے عمومی حالات میں تو ہمارے اپنے نزدیک بھی یہ صحیح نہیں کہ کوئی تذکرہ کر رہا ہو اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خطا اجتہادی کی خطا کی نسبت کرے۔ فدق کا مسئلہ بھی بیان ہو سکتا ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے دعویٰ کیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دلیل پیش کی حدیث مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلیم کر لی۔ یہاں دونوں میں میرا یہ قول ہے کہ خطا کی نسبت کرنا جائز ہی نہیں، کیا مجبوری ہے؟ اور آج تک یہ جتنے لوگ کوئی کسی بڑے سے بڑے آستانے سا کا لیٹر آیا ہے یا کہیں، ان کی ساری بات اس موضوع پر ہے ہی نہیں جس موضوع پہ ہم کھڑے ہیں۔ ہم کھڑے ہیں محاذ جنگ پر، تو عام حالات کی روٹین اور ہوتی ہے، محاذ جنگ کی روٹین اور ہوتی ہے، عام راہوں پہ چلنے کا انداز اور ہوتا ہے، اور کانٹے دار جھاڑیوں میں سے اور پہاڑیوں میں سے گزرنے والا جو پیچ و خم والا رستہ ہے، وہاں سے ٹیڑھا ہو کے گزرنا پڑے گا، مڑ کے گزرنا پڑے گا، اور کوئی کہے کہ آج تمہاری چال بدل گئی ہے، تو اسے پتہ تب چلے گا کہ کبھی وہ بھی اس رستے پہ چلا ہو کہ یہاں سے گزریں تو بڑا اسی طرح ہی گزرنا پڑتا ہے۔ آج پوچھتے ہیں کیا امت نے اور میں کسی نے یہ کہا؟ تو میں کہتا ہوں کوئی ایک بندہ مجھے امت کا بتاؤ جس نے اس اعتراض کا جواب دیا ہو اور وہ طریقہ اختیار نہ کیا ہو جو پیر میر علی شاہ صاحب نے اختیار کیا ہے۔ جس نے کہ ہمارے پاس حوالے ہیں، وہ لفظ اسی طرح بولے انہوں نے، لیکن آج جو حالات کے اندر علماء و مشائخ ہیں الا ماشاءاللہ، یہاں تو رفظ کا رد کیا ہی نہیں جاتا، یہاں تو یہ کہہ کر کے یہ سارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے ہم سارے ایک ہیں، یہ نعرہ رافضی لگا کے سنیوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں کہ ہم ایک ہیں، حالانکہ یہاں تو لفظ کا فرق ہے۔ جس موضوع پہ اس دن ہم شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار کر رہے تھے کڑیاں والا میں، تو یہی تھا کہ تطہیر کا معنی ان کے نزدیک اور ہے، ہمارے نزدیک اور ہے۔ ان کے نزدیک تطہیر کا معنی ہے معصومیت، اور ہمارے نزدیک تطہیر کا معنی معصومیت نہیں ہے، اگرچہ تطہیر میں پاکی بیان کی گئی، بہت بڑی شان بیان کی گئی، مگر وہ معصومیت نہیں ہے۔ اب یہ نقصان ہے کہ ادھر کا مثلا ہمارے اہل سنت و جماعت کے جو سالانہ جلسے ہیں، جو درگاہوں پر درس ہیں، اگر کہیں درس دیا جاتا ہے تو دیکھو اس میں رد رفظ کتنی جگہوں پہ کیا جاتا ہے۔ وہ خود کیا کریں گے الا ماشاءاللہ، کوئی کرے تو وہ بھی ان کو پسند نہیں، اس سے بھی لا تعلقی کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ اب دیکھو ان دنوں میں توہین تو ہوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
اتنی بڑی توہین، اتنی واضح توہین